بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکس کا موضوع پاکستان کے سب سے ممنوع موضوعات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر غلط معلومات، خرافات اور فرضی داستانیں عام ہو جاتی ہیں۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ نئی شادی شدہ جوڑے شادی کی رات ہی جسمانی تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں۔ جی ہاں، دلہن کو تھوڑی بہت معلومات فراہم کی جاتی ہیں، جیسے خالہ، پھپھو، چاچی اور خاندان کے قریبی کزن کی طرف سے نئی نویلی بھولی بالی دلہن کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کیسے شادی کی رات کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اس کی شدید تکلیف دہ آنسو اور آہوں بھری ایک پوری لمبی داستان ہے۔ دوسری طرف مرد ہیں جن کی اپنی ہی ایک کہانی ہے۔ وہ ہر چیز خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا جانتا ہے کس طرح، یا تو فلموں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی شدہ جوڑے کو شادی کے موقع پر منفی خیز نظروں اور تبصروں کا سامنا رہتا ہے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں انہیں پریشان کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے پہلی دفعہ سیکس گائیڈ بنائی گئی ہے، تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کے بعد پہلی دفعہ ان پر یہ باتیں ظاہر ہوں تو وہ اس رشتے کا آغاز صحیح معلومات سے کریں اور حلال طریقے سے جنسی تعلقات قائم کریں، تاکہ صحیح طریقے سے اس رشتے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس میں وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو آپ کو پہلی بار جنسی تعلقات استوار کرنے کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف آپ پہلی ہی رات کریں۔ ہمارے ہاں اس حقیقت کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر یہ سب پہلی رات نہ کیا جائے تو نکاح حلال نہیں ہوتا۔ اگر آپ مطمئن اور آرام دہ محسوس نہیں کرتے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے شریک حیات کو جاننے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر لوگ جو آہستہ آہستہ بے تکلفی اختیار کرتے ہیں وہ بہتر طور پر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں کہ آپ کیا اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ خاص کر اگر مباشرت کے مسئلے پر ہو تو ایک دوسرے کو اپنے خوف کے بارے میں آگاہ کریں اور سیکس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کریں، تاکہ آپ دونوں جان سکیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں کہ آپ کیا اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ خون آنا لڑکی کے کنوارے ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ ہماری عام روایات میں سے ایک ہے۔ اس بات پر یقین کرنا ناممکن ہے کہ پاکستان میں کنوارے پن کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے۔ ان سب اندازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات میری دسترس سے باہر ہے۔ موجودہ دور میں خواتین کا طرز زندگی کیسا ہے؟ شادی کی رات زائد خون آیا، خون کا بالکل نہ آنا، کبھی جنسی ملاپ نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ عورت کو کنواری کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کنوارے پن کو مثبت خیال کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ شادی کی رات عورت کنواری ہوگی تو اس کے نتیجے میں متعلقہ عورت پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ بعض عورتیں جانتی ہیں اور بعض عورتوں کو علم نہیں ہوتا کہ جسمانی طور پر دوبارہ ہونا اور شادی کی رات خون کے آنے یا دبے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ آئیے ہم جسمانی طور پر کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ عورت کی فرج کے منہ پر ایک باریک غلاف ہوتا ہے جس کو ہائمن کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف فرج کے منہ کو ہائمن پردہ بکارت جزوی طور پر ڈھکتا ہے۔ لڑکیوں کو بلوغت شروع ہونے کے بعد ماہواری آنے لگتی ہے، لہٰذا ماہواری کے خون اور رطوبتوں کو باہر آنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا عام طور پر پردہ بکارات فرج کے منہ کو جزوی طور پر ہی ڈھکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ بعض عورتوں میں قدرتی طور پر بکارت پیدائشی طور پر موجود ہی نہیں ہوتا، جبکہ دیگر عورتوں میں اس کی بناوٹ اور جسامت میں فرق ہو سکتا ہے۔
بعض عورتوں کا پردہ بکارت بعض جسمانی سرگرمیوں مثلاً سائیکل سواری پر گھڑ سواری وغیرہ کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی عورت اپنی زندگی میں پہلی بار جنسی ملاپ جیسے فرج میں حضو تناسل کا دخول کہا جاتا ہے کرتی ہے تو پردہ بکارت حضو تناسل کے دباؤ کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور اس عمل میں درد محسوس بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اکثر اوقات خون جاری ہو سکتا ہے، تاہم اس بات کا انحصار پردہ بکارت کی لچک پر ہے، لہذا شادی کی رات متعلقہ عورت کو خون آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ قطع نظر اس سے کہ متعلقہ عورت کنواری تھی، خون جاری ہونے کی صورت میں اگر خون کی مقدار انتہائی کم تھی اور عورت کو درد محسوس نہیں ہوا تو جنسی ملاپ کے عمل کو عورت کے احساسات کے لحاظ سے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کو درد محسوس ہو تو جنسی ملاپ کے عمل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر صرف مٹھی بھر خواتین ہوں گی جنہیں پہلی بار مباشرت کے وقت خون آیا ہوگا۔ خون نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کنوارے پن کا پردہ یا جھلی غالباً پہلے سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ بچپن میں موٹر سائیکل پر سوار ہوئی ہوں گی، سکول میں فٹ بال کھیلنے یا سمندر میں سوئمنگ کے دوران ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مطمئن ہو جائیے، اس کے 80% امکانات موجود ہیں۔ شادی کی پہلی رات آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوگی یا پھر سرخ خون کے چند قطرے بھی آ سکتے ہیں۔ شادی کی رات اپنے شوہر یا بیوی کو پہلے سے اس بات سے آگاہ کریں تاکہ وہ ایسی کوئی امید ہی نہ رکھے۔ مباشرت کے لیے فارمولے سے مدد ملتی ہے۔ سب سے زیادہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے فارمولے فلموں سے سیکھی گئی ایک بنیادی جز ہے۔ اب آپ شادی شدہ ہیں، اس لیے اب آپ کو اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ فارمولہ خواتین میں جوش کی بڑی وجہ ہے۔ اگر اب اس میں توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، جو لڑکی جنسی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی، مباشرت سے پہلے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، یعنی بوسہ لیں، چھونے کی حساسیت، گلے لگانا وغیرہ، پہلی دفعہ آپ کے شریک حیات کو یہ سب کچھ عجیب سا محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اور آپ کے شریک حیات آرام دہ اور پرسکون جنسی تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے اپنے پیار کے رشتے کو مزید مضبوط بنائیے۔ لو بریگیڈ تیل وغیرہ کا استعمال کارآمد ہے۔ اولیو آئل، اس کا استعمال ضروری ہے، خاص طور پر اگر پہلی دفعہ سیکس ہو۔ لو بریگیڈ آئل کی مدد سے رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی مدد سے اندراج اور دخول میں رکاوٹ اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ جوڑوں کو اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ دودھ کی طاقت اور تاثیر جوش میں مدد کرتی ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ جو بھی استعمال کریں وہ کیمیکل پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ آپ سیکس کے بعد ایسڈ اور یورین انفیکشن کا شکار نہیں ہونا چاہیں گے۔ ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل عام اشتہاری تیل کے مقابلے میں بہترین متبادل کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ درد ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خواتین کے لیے دردناک ثابت ہوتا ہے۔ درد اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فرج تک رسائی اس سے پہلے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹیوب تنگ ہوتی ہے۔ پہلی بار تکلیف ہوگی لیکن یہ درد مزید شدید نہیں ہوگا۔ اگر یہ درد برقرار رہے تو اپنے تجربہ کار دوست سے مشورہ کریں، کیونکہ یقینی طور پر آپ کچھ غلط کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک بار اندرونی جھلی ٹوٹ جائے تو چند دن تک بے چینی رہتی ہے۔ جب آپ لپ کی مدد سے مزید سیکس کریں گے تو جنسی عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کا تعلق دماغ اور موڈ سے ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیکس کا تعلق نہ صرف جسم سے بلکہ بنیادی طور پر دماغ سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بات سچ ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ جب وہ پی کر محسوس کرتی ہیں
تو انہیں سیکس کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہتر موڈ کے ساتھ آپ دونوں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں۔ موڈ بنائیے، کمرے میں دھیمی لائٹ رکھیں، اچھے ڈریس لیں اور پرفیوم لگائیں، اور اپنے خاوند سے بھی یہ سب کرنے کو کہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ بہتر جنسی تعلق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے جس سے آپ سکون اور خوشی حاصل کر سکیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہوگا۔ مرد یا عورت ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات نہ رکھیں، دونوں کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے صبر رکھیں۔ یاد رکھیں، حقیقی زندگی فلموں اور کتابوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ سیکس کو وقت دیں گے تو اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں اور نئی چیزیں آزمائیے۔ امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔